بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، آج کی منزل انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الاحقاف سے شروع کریں گے، یعنی 26واں سپارہ، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ سورہ واقعہ مکمل کریں گے۔ تو اس میں کافی ساری صورتیں آ جاتی ہیں، تو حسب سابق سورۃ الحجرات کا خلاصہ ہم دیکھیں گے۔ 26ویں سپارے کی سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، 18 آیات ہیں اس کی اور 2 رکوع ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی جتنے کام کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اتنا کرو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ فجر کا حکم ہے کہ 2 فرض پڑھنے ہیں، 4 پڑھنے نہ بیٹھ جاؤ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ ظہر کا حکم ہے 4 پڑھنے ہیں تو 2 پڑھ کے بھاگ نہ جاؤ، 4 فرض پورے کرو، تو حکم فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھائے گئے کہ وہاں پہ جب حاضری دو تو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، آواز کے اندر بہت ہی دھیما پن، لہجہ بڑا شستہ تمہارا ہونا چاہیے۔ اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو نا، عامیانہ انداز میں ایک دوسرے کو مخاطب کر کے اوئے آ ایسے نام لے کے، میرے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ایسے گفتگو نہیں کرنی۔ ہاں، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی سوال یاد نہیں۔ تو اس بارگاہ میں آ کے پلکوں سے دستک دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا معمول بھی تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کبھی بھی انہوں نے آ کے اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے در اقدس پہ ایسے دستک نہیں دی تھی کہ ہاتھ مار کے، یدقون بالاظافیر، یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا، انگلیوں کے پورے، ان پوروں کے ساتھ ایسے دروازے پہ دستک دیتے تھے کہ آواز اونچی نہ ہو۔ تو فرمایا گیا کہ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے ان کا امتحان لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازیں دے کے ان کو نہ بلاؤ، ٹھیک ہے۔ ان کے اگر وہ آرام فرما ہیں تو باہر چپ چاپ کھڑے ہو کے میرے حبیب کے اٹھنے کا انتظار کرو، ان کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرو، باہر کھڑے ہو کے ان کو آوازیں مت دو، یہ ان کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے۔ ایک بڑی اہم بات، اور فی زمانہ آج کل ہمارے خاص طور پہ کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو اس میں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی پوری تصدیق کر لو، اچھی طرح چھان بین کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ بیٹھو کہ جو خلاف واقعہ ہو، حقیقت کے خلاف ہو، بعد میں تمہیں شرمندگی ہو کہ یار میں نے کیا کہہ دیا۔ اس لیے کسی بھی بات کو بلا تصدیق ایکسیپٹ نہیں کرنا اور اس کو آگے فارورڈ نہیں کرنا۔ جو بات، جو خبر آپ تک پہنچی ہے، پہلے اس کی چھان بین کریں، تحقیق کریں، ثابت ہو جائے تو پھر آگے اس کو پھیلائیں۔ تو اس بات کی بھی تربیت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں، 2 بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، 2 فیملیز آپس میں لڑ پڑتی ہیں، 2 برادریاں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، مسلمانوں کے 2 گروہ کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو تم ان کی صلح کرواؤ، لوتیاں نہ لگاؤ، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، بھڑکاوے دو، ان کو ابھارو، اسی تیرے نال ہاں شاہ بڑی زیادتی ہوئی ہے تیرے نال، اے شروع تو یہ نے، اے بہت ظالم نے، ایسے نہ کرو، بلکہ ان کے درمیان کیا کرو، مصالحت کرواؤ، صلح کرواؤ، ان کے درمیان آگ بجھانے کی کوشش کرو، آگ لگانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر اگر جب آپ نے انصاف کے ساتھ دونوں فیملیز، دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کروا دی ہے،
اس کے بعد دیکھو اگر کوئی ایک بندہ زیادتی کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، وہ جن کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی آپ نے صلح کروا دی، اس کے بعد اگر کوئی اس صلح کو توڑتا ہے اور دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو پھر تم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، یہ میرا قریبی ہے تو یہ میرا دور کا ہے، یہ ساڈا خون ہے تو یہ ساڈی برادری ہے، پھر اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ پھر دیکھنا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا طریقہ اور یہ اصلاح دی گئی، اور فرمایا وَأَقْسِطُوا، عدل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، لڑو کیوں؟ تم آپس میں بھائی ہو تو بھائیوں کو چاہیے آپس میں صلح رکھیں اور اللہ سے ڈریں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم ایک دوسرے پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا۔ اور آگے یہ بتایا کہ اے ایمان والو، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے، یعنی کسی مسلمان کو حقیر مت جانو، کسی کو ڈس آنر مت کرو، اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو آپ اس کو کوئی گزند نہ پہنچاؤ۔ اس لیے ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تم سے بہتر ہو، اس کے اعمال تم سے زیادہ پسندیدہ ہوں۔ اسی طرح بالخصوص خواتین کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ کوئی عورت کسی دوسری کو عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں اللہ کی بارگاہ میں ان عورتوں سے زیادہ ان کی جو ہے نا وہ قبولیت ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی فرضی کچھ خیالات سوچ لیے کسی کے بارے میں، کوئی تصویری خاکہ اپنی ذہن میں اس کے پرسنالٹی کا بنا لیا اور پھر اس کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی، بدگمانی نہیں کرنی بلکہ حسن ظن رکھنا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ تجسس بھی نہیں کرنا، تجسس، ٹھیک ہے، ٹو میں رہنا، لوگوں کے ویک پوائنٹ تلاش کرنا۔ ہمارے ہاں سیاست بھی اسی کا نام رہ گیا ہے، وہ چاہے خاندانی سیاست ہو، چاہے وہ ہماری محلے کی سیاست ہو، جو نیشنل ہو وہ انٹرنیشنل ہو، کہ اگلے کے ویک پوائنٹ ڈھونڈنے ہیں، اپریسیشن نہیں ہے، کسی کو شاباش نہیں دینی ہے، کسی کے اچھے کام پہ سراہنا نہیں ہے، حوصلہ نہیں بڑھانا بلکہ ویک پوائنٹ ڈھونڈ اس کو ذلیل کرنا ہے۔ تو اس سے منع کیا، ولا تجسسوا، لوگوں کے ویک پوائنٹ تلاش مت کرو۔ اور فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، چغلی بھی نہ کرو، اس کی برائی اس کے سامنے، اس کی برائی اس کے سامنے، اس کی برائی اس کے سامنے، اس سے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اتنی بری چیز ہے، غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی تباہ کن چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اپنے زندہ کا مطلب تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا نا، انسان کا گوشت کھانا، پھر مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے بھائی کی غیبت کرنا یہ اس مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے، اس کی برائی کسی کے سامنے بیان کرنا، اس کی شخصیت کو ڈیمیج کر دینا اور اس کے خلاف لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت کا بیج بو دینا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ مرے ہوئے کو تو وقتی طور پہ تکلیف ہوگی نا، ایک زندہ شخص کو جب آپ سوسائٹی کے اندر ڈیمیج کر دیتے ہیں اس کے کردار کو، وہ تو بیچارہ چلتا پھرتا وہ ایک لاش بن جائے گی، لوگوں کے تانے تشنیع سنتا پھرے گا اور پریشان رہے گا۔ اس لیے اس سے فرمایا کہ بچو۔ اور آگے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور ہمارے تمہارے درمیان جو ہے نا وہ یہ شاخیں اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ اور باقی رہ گئی بات فضیلت کی تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ کسی گورے کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کالے کو دیکھا جائے گا، نہ کسی عربی کو دیکھا جائے گا، نہ کسی اجمی کو دیکھا جائے گا، نہ کوئی امیر دیکھا جائے گا، نہ کوئی غریب دیکھا جائے گا، نہ کوئی مفتی صاحب کا بیٹا دیکھا جائے گا، نہ کوئی شیخ صاحب کا بیٹا دیکھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عمل دیکھے جائیں گے۔ عمل کس کا اچھا ہے؟ جس کا عمل اچھا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے، وہی اکرام والا ہے، اسی کو اللہ کی طرف سے انعامات حاصل ہوں گے۔ باقی تمہارا حسب نسب کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ آخر میں فرما دیا اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کے غیب سارے جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت